ایک لفظ اذن، اذن، تو اس کے پہلا تو معنی ہے آرڈر، دوسرا انویٹیشن، اس کے معنی پرمیشن کے بھی ہوتے ہیں، اور نیچرل لاز کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کے معنی کانسیپٹ آف کنٹریکٹنگ پارٹی ایز ان میرج۔ پاکستان میں گیا اور شادی وغیرہ کا، تو ہمارے گھر میں بھائی اس کو عزت بھیج دیا نہیں بھیج دیا، مطلب اس کو دعوت نامہ بھیجا، انویٹیشن بھی رہی، تو یہ عربی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، انہوں نے کارڈ ہوتے نہیں تھے، ٹیلی فون بھی اتنے استعمال نہیں ہوتے تھے، تو وہ کسی نہ کسی نوکر سے ملازم سے عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ جو گھر میں ایسی تقریب کا انتظام کرے اور کھانے پکانے کا انتظام کرے اور ڈیکوریشن کرے، وہ ایک پرٹیکولر پروفیشنل لوگ ہوتے تھے۔ لفظ تو استعمال کیا جاتا تھا ان کے لیے نائی، لیکن اس کا مطلب باربر نہیں تھا۔ نائی کی معنی وہ اذن لے جائے اور ڈلیور کرے، وہ کلاس نہیں ہوتی تھی، سارا انتظام کرتا تھا، کھانے کا، ڈیکوریشن کا، انویٹیشن کا۔ تو ہمارے گھر میں نائی ہے تو وہ جا کے سارا کام کرے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی باربر ہے کہ اس کو کرسی کے پچھلے حصے میں نیچے بٹھایا جائے، اور اس کے لیے لہذا کمرہ بنا ہوتا تھا، وہ اپنا سارا انتظام باز کرتا۔ تو عزت کے معنی انویٹیشن، پرمیشن، نیچرل لاز، کانسیپٹ، کانٹریکٹنگ پارٹی ایز ان میرج۔ اسی سے اذن عام بنایا، این سے یہ وہ فروٹ عام نہیں، میٹھا میٹھا، جو سیا آم اور دوسرے جو آم آتے وہ آم چوسا یہ اذن عام، جنرل پبلک، اذن عام، جنرل پرمیشن، فری اور انریسٹرکٹڈ ایڈمیشن۔ یہ بھی انڈر لائن کر دوں، یہ آپ کو ہم آیا پڑھیں گے نا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا خود کہ اذن کے معنی کون سے معنی جو صحیح معنی میں پوری آیت کا ہمیں مفہوم بتاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ون جو ہے وہ وکیل، لائر، لیگل پریکٹیشنر، ایڈوکیٹ اور کاؤنسلر۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاؤنسل کرتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس جرم کے اوپر یہ نہیں لگتا، یہ لگتا ہے، اور جج اسی لیے کہتا ہے کہ آپ کا کوئی وکیل ہے نہیں، تاکہ اس کو واضح ہو جائے کہ بھئی یہ جرم اگر ہے تو اس کے اوپر قانون کی کون سی گرفت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اطمینان کے لیے کہ بھئی اس کا بھی کوئی ساتھ ہے جو صحیح بات بتا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ قانون جانتا ہے، قانون کو بتاتا ہے۔ جو ہم ترجمہ پڑھ کے چلتے چلے جاتے ہیں، کتنے میرے جاننے والے ہیں ان کو بھائی آپ کیا کرتے ہیں، بتا ہم قرآن کر رہے ہیں، اور قرآن تو میں نے پورا پڑھ لیا، وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے ہو گئے، لیکن جب ان سے کوئی سوال کیا تو وہ مجھے یاد نہیں رہا، پورا قرآن پڑھ چکا ہوں، آپ تو اب شروع کر رہے ہیں۔ خالی وکیل کے معنی اگر آپ پوچھیں کہ وکیل کے معنی کیا ہیں قرآن کی آیت میں جس طرح آتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، صرف ٹرانسلیشن پڑھا ہے۔ اب قرآن میں اس کو ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے ایڈوکیٹ کے علاوہ، گارجین اور سرپرست۔ اگر آپ گارجین ہیں تو جو وکیل ہے درخت کتنی ذمہ داریاں ہوں گی اس کو جو ہے قانون جاننا ہے، ایڈوکیٹ کرنا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اگر آپ وکیل آپ کے جو استعمال ہو رہا ہے تو آپ گارجین ہیں۔ اردو ترجمے ہیں کیونکہ آپ پڑھیں گے حضور السلام علیہ
لوگوں کو جب بات پہنچانے کے بعد نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کوئی گارجین نہیں ہوں. ترجمہ یہ کہ میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. ٹھیکیدار کا تو صحیح نہیں ہے اس چیز کا. اب گارجین کے معنی سرپرست کے معنی کہیں بہتر ہے جس کے یہ کہا جائے کہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں یا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو گارجین کے معنی ہم اب تفصیل سے سمجھ گئے، جس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ جس کی گارجین ہے اس کی صرف دیکھ بھال روٹی کپڑے مکان کی نہیں کریں گے، بلکہ وہ غلط راستے پہ جا رہا اسے بچائیں گے، صحیح راستہ دکھائیں گے. تو غلط اور صحیح آخری وہ فرض ہے جو ایک گارجین کا ہے. اس کی ذمہ داری بہت ہوگی، اس کو حفاظت بھی کرنی ہے، صحیح رستہ بھی دکھانا ہے. اس کے ذمہ اگر کپڑے مکان روٹی کا حساب وہ فراہم کرنا ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی اوور آل وہ خالی بڑا نہیں ہے کہ میں باپ ہوں یا چچا ہوں یا دادا ہوں، بلکہ جو لوگ اس سے متعلق ہیں ان کو یہ تمام چیزیں فراہم کرنی ہیں، تب وہ گارجین ہے. گھر میں وراثت کا معاملہ چل رہا ہے. اب اس وکیل کا کیا کام ہے؟ مسئلہ وراثت کا تھا، پراپرٹی کا تھا، مکان کا تھا، پیسوں کا تھا. 4 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، رشتہ دار اور بھی ہیں. وکیل کو بلا لیا، اس کا کیا کام ہے؟ قانون کے مطابق تقسیم کرے گا. جب کوئی قانون تقسیم کرے گا اور دوسرے لوگ سنیں گے تو اس کا خالی کام یہ نہیں ہوا بلکہ اس کا اپلائی کریں ان 2 الفاظ کے اوپر کہ وہ گارجین ہے، وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ کاؤنسلر ہے نہیں. جتنے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اس کے لیے کیے جائیں. وہ خالی وکیل نہیں ہے کہ وہ آیا اس نے پیپر دیا سائن کر دو اس کے 100 روپئے فیس دوں کر چلا گیا اللہ فیصلہ. اس وکیل کی مان لیجیے کار کے انشورنس کا مسئلہ ہے یا کار جو ہے ٹکرا گئی ہے اس کے کلیم کا مسئلہ ہے تو وہاں اس کی کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ باہر نہیں جاتا، وہ پیپر سائن نہیں کرتا، اس کو اتنے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو کاؤنسلنگ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ کیا ہے نہیں. صحیح ہے نا. میرج کے اوپر جو ہم کہتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے کپڑا تھا، عام طور سے ہمارا مور بھی کہلاتا ہے، اصل میں ان ٹرمز آف قرآن وہ جج ہے. قرآن اس کو جج کہتا ہے کہ جج ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک وکیل ہوتا ہے. تو وکیل آتا ہے نا لڑکی سے ملنے کے بعد جو گواہوں کے ساتھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درخت کی ساری ذمہ داری پوری کرتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. بظاہر کو معلوم ہے کہ محفل میں سے ناظر بھائی آپ آئیے ذرا مل جائیے، لیکن اس کی ذمہ داری صدر ہوتی ہے. قانون کے اعتبار سے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر وکیل جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر گارجین نہیں ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. یہ تصریف آیات جو ہے ہمارے ڈاکٹر کاشف بھائی نے کہا تھا اس کو بھی سمجھانا ہے، تو ہم اس کو نیکسٹ ویک میں لیں گے کیونکہ اس کے اوپر پھر آیتیں پڑھنی ہے اور تصریف آیات کے لیے کئی آیات پڑھنی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک یہ 2 آیات سے کام نہیں بنے گا. یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پڑھیں گے. تصریف آیات قرآن کی سمجھنے کی بہت ضروری ہے. تو ان ٹرمز آف قرآن کس طرح اس کی تعریف کرتا ہے، ڈیفینیشن دیتا ہے. اس کے معنی ہے ریپیٹنگ اینڈ ریلیٹنگ ایکسپلین دی ادر ورسز. ورسز سے ہی ہم دوسری ورسز کو سمجھتے ہیں. الزمر 39 ہے، آیت نمبر 41 پڑھ رہے ہیں. جی پڑھیے. پہلے عربی متن پڑھ لیتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ. جی کیا بات ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے. اچھا عربی کے جو ہم پڑھتے ہیں تو ویسے تو آیت جب ختم ہوتی ہے گول دائرہ بناتا ہے تو ہم پوری آیت پڑھ جاتے ہیں، کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت کے
بیچ بیچ میں ایک ایک جملہ بھی استعمال کیا گیا جس کے معنی علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر جڑتے ہیں. تو وہاں کہیں جیم بنا ہوا ہے، کہیں ہاں بنا ہوا ہے اس کے اوپر، اس طریقے سے ٹکڑے کر کے یہ الگ الگ یعنی متن ہے. ہم جب بھی پڑھنے ٹکڑوں کو ایک ہی کر کے لیں وہ بھی آیت جو ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اس ٹکڑے کے اوپر جیم بنا ہوا ہے. اس کے معنی سمجھ لیجیے کیا معنی لکھے رضوان بھائی. اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. یعنی اس میں حق کے معنی بتائیں پہلے ہم نے. This book actually full of facts only. It's truth. If you read it and follow it, you will not go wrong. حق کے اتنی بہت سی معنی بتا رہے ہیں. خالی سچ کے نہیں. اصل میں بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کتاب کے پڑھنے کے بعد عمل کرو تو تم کو یقین ہونا چاہیے کہ تم عمل کس بات پر کر رہے ہو. آپ یہ ڈیو رسپیکٹ، اس میں کہیں یہ نہیں کہا جا رہا تمہیں ثواب ملے گا، کہیں نہیں جا رہا کہ تم جو سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ. شاید کی کوئی بات ایسی نہیں کہی جا رہی. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، اس کے اندر جو ہے فیکٹس ہیں، فکشن نہیں ہے، ٹروتھ ہے، اس میں فالس نہیں ہے. تم جب اس پہ عمل کرو تو ہے جو بلیو فرملی یو آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو دی گائیڈنس آف قرآن. ثواب کا صحیح ذکر نہیں آ رہا اس میں، کمال جنت کا ذکر نہیں کر رہا. اگر ثواب کا ذکر نہیں ہے، جنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ سب کاہلی کہا جا رہا ہے. کیا حق سے کہا جا رہا ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، حق ہے، اس پر عمل کرو، حق پر عمل کر رہے ہوگے، صحیح راستے پہ ہوگے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کیوں کہا جا رہا ہے، کس لیے. جنت کا ذکر نہیں کر رہے، ثواب کا ذکر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کا ذکر نہیں، ثواب کا یہ ہوگا جب تک کہ جنت کے بارے میں نہیں بتایا جائے ایمان لائے کی یہاں پر. تو یہ سب بات کیوں کہی جا رہی ہے، یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے، یہ بتایا کیوں جا رہا ہے کہ یہ حق ہے. اس میں شروع میں کہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہ نازل کیا گیا ہے. اور اس کا جو چیلنج ہے پوری دنیا میں وہ 14,000 سال میں ہو جائیں گے، کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائے گا. تم ایک آیت ہی لکھ کے لے آؤ اس طرح سے. اگر یہ کسی کا چیزز ہوتا تو کوئی ریسرچ کر کے اس کے مقابلے میں نہیں آتا. یہ کلیکشن آف فیکٹس ہوتا فرام ہسٹری تو کوئی نہ کوئی لے آتا. یا کوئی جرنلزم کا ہی کرشمہ ہوتا، کوئی نہ کوئی اچھا جرنلسٹ جو ہے اس سے بہتر کوئی کتاب لکھ دیتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ یہ ہم نے نازل کی ہے. وہ کس پہ نازل کی ہے؟ للناس، علیکا، علیہ، ہاں کتاب للناس صحیح ہے، غلطی نہیں کریں. ہم نے کتاب نازل کی ہے، کس پہ کی ہے؟ نبی پہ. ایک لفظ استعمال کیا ہے، حضور کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم نے کتاب نازل کی ہے تم پر. اب یاد ہے وہ تم لفظ نہیں آیا کیونکہ عربی کے اندر کمال کی بات کی ہے کہ جو الفابیٹ سب سے زیادہ عربی کے اندر جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور دوسرے جو ضمیریں پروناؤنس جب استعمال ہوتے ہیں تو پروناؤنس اس قدر ہے کہ الف سے لے کے کتنی دفعہ ان کو پروناؤنس بنایا جا سکتا ہے. مثلا یہ الف کو کاف کے ساتھ ملا کے پروناؤنس اعوذ سلام علیکہ ہو گیا. آپ تو ہے تم پر، لیکن تم پر تو یہ ضمیر استعمال اعوذ سلام علیکہ، محمد کے نام نہیں آیا. لیکن ظاہر قرآن ان پہ نازل ہوا تو جب بھی تمہارے پر قرآن نازل کیا تو وہ رسول ہی تو ہوں گے نا، ناظر علی تو نہیں ہو سکتے، آصف تو نہیں ہو سکتے. تو یہ
چھوٹی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ, یہاں تک تو ہم جیسے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے پر قرآن تمہارے پر نازل کیا ہے, تو تم گھبراؤ نہیں, یہ تمہارے لیے خالی نہیں ہے, یہ للناس, ہم نے پوری نوع آدم کے لیے اور فار ہول مین کائنڈ کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے. فار ہول مین کائنڈ. اچھا کبھی سوچے یہ لفظ تو بہت دفعہ سنا ہوگا, فار ہول مین کائنڈ بہت دفعہ. میڈیسن والے لکھتے ہیں دس از ریئلی ویری بینیفیشل فار دی ہول مین کائنڈ. تاریخ میں لکھتے ہیں کہ فار دی ہول مین کائنڈ دس انسیڈنٹ ہیپن, عذاب آیا فار دی ہول مین کائنڈ. فار دی ہول مین کائنڈ جب استعمال کرتے ہیں تو کلو دیتا ہوں, جواب فوراً آ جائے گا آپ لوگوں سے. کیا یہ 21st سینچری کے انسان ہے؟ ساری سینچری. ہاں, یعنی یہ قیامت تک کے لیے لفظ جو ہے للناس, یہ قیامت تک کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. یہ 21st سینچری کا نہیں ہے, نہ 19th سینچری کا ہے, نہ 16th سینچری کا. یہ جو لفظ للناس for the whole mankind is for until the doomsday. These directions, which is in the shape of a book in front of you, has been sent down at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is not only for him, is not only for me, is not only for you, is for the whole mankind until the day. للناس جو ہے یہ یاد رکھیں, جب آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب سے انسان پیدا ہوگا, جب تک انسان پیدا ہوتا رہے گا, آخری جب زمانہ آئے گا تمام انسان کو تک کیا جائے گا, اس سے پہلے تک. میں ذرا سے کنفیوز ہوں اس میں, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال پوچھا گیا کس پہ اتارا گیا. یہ تو ٹھیک ہے نزول ہوا ہے اپنے آنظور پہ, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس پہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. الکتاب جو لکھا ہے تو ال کا مطلب تو وہ آ جاتا ہے نا دی کتاب, یعنی ایمفیسائز کرنا ہے کسی چیز کی ہوتا ہے, تو دی کتاب والی بات ہو گئی. اچھا پھر یہاں پر انا انزلنا لکھا ہے, وہ مطلب آنظور پہ کہاں پر کس طرح سے یہ پتہ تو ہے کہ آنظور کے اوپر نزول ہوا ہے, لیکن یہاں پر مطلب یہ ترجمہ میں غائب کر دیا ہے. اچھا خالی انزلنا کو غائب ہم نے, اور یہاں جو للناس کو یہاں لیا ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے, حق کو نہ جائے ہدایت, اور یہ لے کر آئے بھی ہوں گے. ترجمہ تو اس کا یہ کہ دیکھو ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر ایک کتاب, دی کتاب جس کے اندر حق ہی حق ہے. اصل ترجمہ یہ ہے اس کا. جب بھی نبی سے خطاب کیا, بہت صحیح بات بتائی, تو وہ اس کا مطلب یہ کہ تمام انسانیت سے درخت ہے. یہ بھی خیال رکھیے قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے خالی. قرآن جو ہے پوری نو انسانی کیا ہے, اور the whole mankind. اچھا, ان کے رضی بھائی کے کوشچن کے ساتھ تھوڑا سا میرا بھی کنسرن اس میں ہے. علیہ کا وہ یہ کہ بیسیکلی علیہ کا جو ہے وہ عربی میں بھی یہ ہے کہ تمہاری طرف تم لوگ, یعنی وہ جمع کے سیدھے میں آتی بات, وہ خالی نبی میرے خیال میں اس آیت میں نہیں ہے. آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جیسے ابھی کہتے ہیں نبی تمام کائنات کے لیے انسانوں کے لیے رحمت فور یو کے مطلب میں وہ آتا ہے. اس کتاب جو ہے تمام انسانوں کے لیے رحمت. اس طریقے سے جب حضور ہیں ان کو خطاب کیا, اس کا مطلب پورے انسانوں کو خطاب کیا. بالکل. تو جب بھی ہم کہیں گے اللہ علیہ کتاب الناس کو خطاب بالحق ہے, تو آپ دیکھیں یہاں سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے بظاہر تو ایڈریس آپ السلام علیہ کو, لیکن دراصل جب للناس کا نام لے کے اس کا مطلب تمام انسانیت کے لیے کتاب لانے ہے. جو آپ ہے اس میں ٹروتھ ہے, جس کے اندر فیکٹس ہیں, جس میں فالس نہیں ہے, جس میں آپ کو رانگ گائیڈنس نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ کتاب جنت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے درخت. آپ عمل کرو گے تو اس کا رزلٹ وہ نکلے گا. جو آیتوں کے اندر کہا ہے کہ اگر تم یہ عمل کر لو گے
تو تمہیں جو ہے جنت ملے گی، تمہیں جو ہے اجر ملے گا. یہ بار بار دہرایا تاکہ ایسا نہ ہو گھبرا جاؤ کہ بھائی کیوں ہم اس کتاب پہ عمل کرنے پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلے گا. اور کمال کی بات یہ ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس کی ہر آیت جو ہے ہماری زندگی کے لیے جو ہے رستہ دکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ تم جب اس کے اوپر عمل کرو گے تو جو نتائج اس کے اچھے وہ آخرت کو بھول جائے وہ تو ہم دیں گے تمہیں. ہم نے جو قانون مکافات بنا رکھا ہے، پورے کائنات کو ہم نے قانون جکڑ رکھا ہے، ان قانون کے اعتبار سے یہ کتاب تمہیں صحیح رستہ دکھائے گی تو اس کے نتائج اسی دنیا میں یہی ملنا شروع ہو جائیں گے. کمال کی بات ہے، یعنی پوری کائنات کو قانون کے اندر جکڑ کر رکھ دیا. کائنات کی کوئی چیز اپنے اصول سے، اپنے دائرے سے، اپنے ٹیرٹری سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اسی کے اندر انسان کو کہا جائے تو عمل کرو، کوئی یہاں پہ اس پر نہیں کرتا. تو اس پوری کائنات کے اندر ہم حق کے اعتبار سے عمل کریں گے تو کیونکہ کائنات انہوں نے بنائی ہے، پورے قانون کو بنائے، تو جو گائیڈنس دی اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے رزلٹ یہی نکلنا شروع ہوگا. اگر ہم نے غلط کیا تو رزلٹ یہ ملے گا، اور ہم نے اچھا کیا تو رزلٹ یہ ملے گا. آخرت جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے. ہمارے بڑی کمزوری یہ ہوئی ہے ڈیو رسپیکٹ کہ ہمارے علماء کرام نے آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے سارا کام کراتے ہیں. نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، جنت جاؤ گے تمہیں حوریں ملیں گی. حوروں کی کتنی بات تک ملے گی. ہم پھنس گئے اسے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بھول جاؤ، وہ بات کی بات ہے. پہلے دنیا صحیح عمل کر لو اور دیکھو رزلٹ کتنے اچھے نکلتے. پوری لائف میں ہمارے سب کی زندگیوں میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا آدمی سچ بولتا ہے، ان دونوں کے عمل کے رزلٹ جو ہے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. جو حق پہ عمل کرتا ہے اس کے رزلٹ ڈفرنٹ ہے، جو تابوت پہ عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ کرتا ہے. اسی دنیا میں آخرت کی بات تو بھول جاؤ تو ہوگا ایسا ہوگا. تو جب حق کا لفظ استعمال آیا اس کا مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس زمین کے اوپر جب تک زندہ ہو تم اس حق کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارو. دیکھو کہ قوم میں جو ہوتا ہے اور ایک ہارڈ ورکنگ انڈسٹریل لائف گزارتا ہے، اس کے دونوں کے نتائج ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں سب پڑھے لکھے ماشاء اللہ، کون میں کون پسند کرتا ہے؟ جس کو معنی نکالنے میں بتاؤں کوئی پسند نہیں کرتا. کون جو آدمی دھوکے نہیں لیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، مکان بھی قبضہ کر لیتا ہے، دکان میں قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد خود بھی اس میں چل نہیں سکتی. اس کو کون پسند کرتا ہے؟ جو ساری محنت کر کے روزانہ صبح شام، چاہے وہ دفتر میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ سڑک پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ بلڈنگ بنوا رہا ہے، وہ جب کام کر کے آتا ہے، ان دونوں میں آپ کس کو پسند کریں گے؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ خود بھی محنت کرتے ہیں نا، گورنمنٹ تو نہیں ہے آپ، تو پھر اس میں ہم اس کو پسند کریں گے جو محنت کرے گا صبح شام، وہ حق پہ کام کر رہا ہے، وہ حق پہ عمل کر رہا ہے. اس کے نتیجے یہ ہے کہ کتنے بہت سے دنیا بیٹھے ہیں حق پہ کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو نہیں پسند کرتے. یہ رزلٹ نہیں کرنا شروع ہوتا ہے. رزلٹ کو آخرت والے میں بار بار دوہراؤں میں جب بھی کوئی یاد پڑھوں گا وہ آپ بھول جاؤ، وہ تو آخرت میں آپ کو ملنے ہی جو اللہ تعالیٰ نے بات. ہمیں تو یہ دنیا کے اندر ملے گی. مالک کائنات نے جو پورے قانون بنا دیے اس کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ گائیڈنس بھیجی تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بجلی کا کرنٹ لگ جائے بدل جگہ بیٹھ پڑے یا الیکٹرانک ویز آ رہی ہیں تمہارا کہ آپ وسم ہو گئے. ہمیں اس کتاب کو اپنی زندگی کا گائیڈ بک سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے.
سب کچھ مل جائے گا تو آخر میں اللہ تعالیٰ والا ملنا پہلے یہاں ہے. یہاں زندگی صحیح چاہیے. اسے ایک اور بات بھی اس میں اس پوری کتاب میں کہیں بھی، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر تمہیں حق پہ عمل کرنا ہے اور صحیح کام کرنا ہے اور نیکی کرنی ہے تو تمام دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں پر اللہ اللہ کرتے ہو تو جنت مل جائے گی. میں گارنٹی کرتا ہوں پوری کتاب میں کہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں جو حق پہ عمل ہے یہ اس دنیا میں جہاں ہیں بھائی بھتیجے بھولے والے رشتے دار قانوندار سب ان کے درمیان ہمیں حق پہ عمل کرنا ہے. یہ جنگل میں جا کے کہ ہم برائی چھوڑ کے ہم نیکی یہ کہ جنگل میں بیٹھ جاؤ. حق نہیں ہے جو چیز حق نہیں ہے تو نام کچھ بھی دے دو اس کا، کچھ بھی نام دے دو اس کا. کمال کی بات ہے. میں تو جنگل کی بات کر رہا ہوں، میں تو حاضروں کی بات کرتا ہوں. میرے جانے والے حاضروں میں تمام دنیا کے کاروبار چھوڑ کے وہ اپنے کمرے میں بند ہے کہ نہیں اللہ اللہ کرنا مجھے. یہ تمام دنیا جو ہے یہ بدکار ہے، میں صحیح عمل نہیں کر سکتا. حق پہ عمل کرنا تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ میں حاضروں کی بات کر رہا ہوں، جنگل کی بات کر رہا ہوں. پرسنلی جانتا ہوں اور ریسنٹلی میرے رشتہ دار جن کو جانتا ہوں پرسنلی مجھے انفارمیشن ملی، نام نہیں لوں گا، میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. وہ سرے کام ٹیمیں کہیں ایک جگہ رہتی ہیں. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ دنیا بدکار ہے، بہت پریشانی میں بہت غلط کام کیے. اب یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ کمرے میں ہوتے کرتے کسی ملنا ہے نہیں ملنا، کہیں جانا نہیں جانا. یہ دنیا بہت خراب ہے، مجھے بس کمرے میں رہنا. مجھے اچھا ان کو کتاب دینے پڑے گی. میرے پاس ایک کتاب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جنگل میں جانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ سیتا گیتا کی کہانی نہیں ہے. رام اور راون کی کہانی نہیں ہے کہ جنگلوں میں چلے جائیں. یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت، اس پہ عمل کرنا. تو ہم انا انزلنا علیک الکتاب للناس سے بلا تو ترجمے اس طرح کچھ ہوتے ہیں کہ وہ حق کو یہاں سے لیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جس نے صحیح راستہ اختیار کر لیا، جس نے ہدایت پالی، وہ ناظر علی کے لیے نہیں ہے، نہ اکبر بھائی کے لیے، نہ یاسین بھائی کے لیے. وہ کس کے لیے؟ وہ اپنے لیے ہے. وہ کسی اور شخصیت کے لیے ہے ہی نہیں. بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کے وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں چاہے وہ قبروں میں جانا ہو، چاہے وہ پڑھانا ہو، چاہے نیاز دلانا ہو، چاہے وہ مٹھائی بانٹنا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جو کام کر رہے ہو آپ کے اوپر تو یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں یہ نہیں کہ ان کے لیے تم کر رہے ہو. وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، ہاں یعنی جو شخص بھی اس راستے کو چھوڑ دے گا جو اس کا راستہ ہے. تو اس میں ایک لفظ استعمال ہے دلّا، يُضِلُّ عَلَيْهَا، بڑا زبردست لفظ ہے، بہت زبردست معنی ہے. اس پہ ہم نے کئی جگہ گفتگو کی ہے. کئی جگہ ہے دلّا دلالہ بعیدہ، تم اپنے رستے سے بہت دور کر گئے. دلالہ بعیدہ، بعید کے معنی بہت دور کے ہوتے. انسان جب بھٹک گیا پھر مر گیا، اس کی ضروریات بھی اس کو نہیں ملی کیونکہ اس کی ڈیسٹینیشن نہیں پتا تھی کہاں جانا ہے. یہ لفظ استعمال ہی کیا جا رہا ہے یہاں پر. وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، کہ جو گمراہ ہو گیا، اپنی منزل سے دور ہو گیا، اس نے حق کو چھوڑ دیا، اس نے برائیوں کو اختیار کر لیا، اس نے طاغوت کو اختیار کر لیا، تو اس کو بھی یہ یاد رہنا چاہیے کہ
نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا. جس طرح نیکی کرنے والے کو، حق پہ کام کرنے والے کو فائدہ اسی کو ہے، بالکل اسی طرح جو حق پہ نہیں چلتا تو نقصان بھی صرف اسی کو ہو رہا، کسی اور کو نہیں ہو رہا. وہ سمجھ رہا ہو کہ شاید میری ماں کو نقصان، باپ کو نقصان، ہونے والے کو نقصان، بھائی بہن کو نقصان. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نقصان نہیں ہوا. اس لیے کہ جو میں نے جیسے ابھی بیان کیا کہ قانون مقافات کے اندر ہر شخص اپنا جو عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ وہی اسی کے لیے نکلے گا. ومن دل فإنما يضل علیہا، نقصان بھی انہیں کو ہونا ہے. الزمر 39 کی 41 پڑھ رہا ہے. اس کی آیت کے ختم ہونے پر ایک لفظ آ رہا ہے جو آج میں نے بورڈ سے پڑھا. کہتے ہیں وما انت علیہم بوکیل، وما انت علیہم بوکیل. واک مانے اور، واک مانے نہیں. انتا تیرا، علیہم سب کی، اور وکیل. کیا کہ میں وکیل نہیں ہوں تمہارا. آپ دیکھیں دو باتیں، تین باتیں کہیں گے. ایک تو یہ بات کہی ہے علیہ السلام علیہ سے ڈائریکٹلی، دیکھو میں نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، یہ حق ہے، اس میں سچ ہے، جھوٹ نہیں، اس میں ٹروتھ ہے، اس میں فالس نہیں. جو اس کے اوپر عمل کرے گا تو نتیجہ اسی کا ہوگا، اور جو اس کے اوپر نہیں کرے گا، اس کو جھٹلائے گا تو اس کا نتیجہ بھی کوئی دکھتے گا. تو علیہ السلام علیہ چونکہ پریشان ہوتے تھے کہ لوگ جو بات سنی نہیں رہے، حق بات کری جائے نہیں سن رہے. خالی یہ نہیں سنتے نہیں تھے بلکہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. ان کی لائف کو اتنا لمیٹڈ کر دیا تھا کہ بعد میں ویسے بھی نہیں نکل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم کیوں اپنے آپ کو پریشان ہو رہے، تم پریشان ہو. ذمہ داری تمہارے اوپر یہ نہیں کہ سب کو جو ہے گائیڈ کرو، ان کے جو ہے نا دیکھ بھال کرو. تمہاری ذمہ داری یہ نہیں. مجھے کہہ دو کہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں تم تک ایک بات پہنچا رہا ہوں. تمہیں یہ بتا دوں کہ غلط بات کیا ہے، تمہیں بتا دوں تعبت کیا ہے، تمہیں بتا دوں حق کیا ہے. اب تمہارے اوپر تم عمل کرو. اپنے محلے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں، وہ لوگ جو ان کو امین کہا کرتے جن کردار کے وہ نغمے گایا کرتے تھے، اتنا بہترین شخصیت ہے، اتنی ایماندار، امین، اپنی دولت ان کے پاس اس لیے رکھ دیتے تھے کہ اس میں کمی نہیں تھی. اپنی بھیڑیں اس لیے بھی سپرد کر جاتے تھے کہ اس میں سے چوری نہیں تھی، اور زندگی کے معاملات ان کو سپرد کر دیتے تھے کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ ایماندار ہے، یہ امین ہے. اس شخص کی بات کو سننے کے لیے 13 سال میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ 13 سال میں مسلسل کوشش، گاڑی میں سن جاتے ہیں، پتھر بھی مارے جاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا ہوتا ہے، کھانا پینا ان کو بند کر. اتنی تکلیف ہوتی ہوئی ان کو، میں اب بیان کر رہا ہوں کہ مجھے سوشل بائیکاٹ. اللہ تعالیٰ نے انہیں نام دلایا کہ وما انت علیہم بوکیل. اس میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، داروا لفظ استعمال کیا ہے. یہ دو باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں. ابھی دیکھیں ترجمہ سمجھ پڑ رہے ہیں کیا کیا دو باتیں کہی گئی کہ تم وکیل نہیں ہو، تم دروغہ نہیں، گاڑی سب ترجمہ بھی اردو کرو. کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ دو باتیں بتائیں. اس لفظ سے کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وما انت علیہم بوکیل، کہ تم ان کے وکیل نہیں ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایکشن ہو رہے ہیں تو اس کے تم ذمہ دار نہیں، پہلی بات. اور دوسری ایک اور بات بھی اس کے اندر وکیل نے یہ بتایا کہ تمہارے جو اسٹیٹس ہے درجے کا، تمہارا گارجین کا ہے، لک آفٹر کرنے کا ہے، بات کو پہنچانے کا ہے، تمہیں کاؤنسل کرنے کا ہے، تمہیں قانون بتانے کا ہے. لیکن تم ان لوگوں کے بارے میں فکر نہیں کرو. یعنی آمد السلام علیہ کو ایک ٹائٹل اور دے دیا کہ تم وکیل ہو، لیکن ان کے لیے تم پرواہ نہیں کرو، تم نے ان کی بات پہنچا دی. لیکن جب ان کی زندگی کے اوپر یہ مضمون ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا، اور ایک دن کیا طے کیا
شاہ صاحب کیا طے کیا کہ آج ان کو جان سے ہی بات ہے. ختم ہی کر دیا جائے. بہت ہو گیا ابھی ان کی بات. لوگ ہٹے آتے ہیں, کوئی ڈنڈا لا رہا ہے, بندوق لا رہا ہے, بندوق تو نہیں تھی, تلواریں تھیں, تلواریں لا رہے ہیں, ڈنڈے لا رہے ہیں, مکان بھی دے لیا. ان کے پاس آج اس کو ختم ہی کر دیا. خام پر روزانہ پریشانی ختم کرو. روز حق کی باتیں کرتا ہے, روز بتاتا ہے غلط ہے, روز کہتا ہے ہمارے خدا نہیں ہے, اللہ ایک. یہ روز ہمارے بتوں کو, یہ ہمارے ساہوکاروں کو رکھتا ہے, یہ سرمایہ کو رکھتا ہے, یہ ابو جہل کو برا کہہ رہا ہے, بتاؤ اتنی بڑی شخصیت. ابو لہب کو کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت. سورہ یونس کی 108 سورہ یونس نمبر 10 ہے اور اس کی 108 آیت پڑھتے ہیں, اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم. آیت کا یہ پہلے ٹکڑا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. لیکن کتنی سملرٹی جو ابھی آیت پڑھی تھی. سورہ الزمر کی جو آیت پڑھی تھی 41 اور یہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 108 پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا سملرٹی ہے. یہ بہت زیادہ نہیں بولوں گا, بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ایک جگہ بتا کے اس کو دہرایا ہے اور اس کے اندر ایک اور لفظ استعمال کر لیا ہے. آگے بڑھ کر بھی سمجھتے ہیں اس کو. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم. وہاں لفظ استعمال کیا تھا کتاب اور حق کا. اب یہاں ذرا جو ہے ذرا ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. یہاں آرڈر ہے. ہاں وہاں کتاب سے تو ڈرے نہیں. اب یہاں جو ڈائریکٹر کل ہاں ہم کل کے معنی عام طور سے لکھا تھا کہہ دو سے, یعنی کہہ دینے سے کیا کام کرو, ذرا کہہ دینا اس سے جو ٹھیک کام نہیں بنتا. کل کے معنی ذرا یہ نہیں ذرا ذرا کہہ دینا میرے سے. کل کہہ دو خالی نہیں, یہ جملہ جو انگلش میں کیا سے ہوگا, سے کیا سے. آپ دیکھو کسی کوئی بات آپ کہلاتے ہو تو اتھینٹک ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے, امپورٹنٹ ہے, تو خالی کہتا نہیں ہے. In particular, in terms of Quranic guidance, if somebody is going to deliver to someone, then just to say is not good enough. It has got some more meaning in it. قول کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے یہ کہو یہ ہمارا اعلان ہے, which is mandatory. Everyone has to follow it. یہ پروکلمیشن ہے, کہو جا کے ان سے اس طرح کہ دیکھو میں بتاتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کا عمل کرنا. خالی کہنے سے اے سنو بھائی یہ کام کیا کرو چل دیے, وہ آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. یہ بلاغ کا کام پورا نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ تو مبین کرنا پڑے گا, وضاحت کرنی پڑے گی, سمجھانا پڑے گا کہ یہ وہ جو بات ہے تمہارے لیے فائدہ مند ہے, یہ حق پہ عمل کرو. تو یہ قل کے اندر اصل چیز یہ ہے, خالی کہہ دو کام نہیں بنتا. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا, بڑی اتھارٹی. جی یہ اعلان ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, مینڈیٹری ہے. کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو تم بھگتو گے. صحیح بات ہے. تو آگے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لوگوں سے کہو تو ان سے جا کے کہ یہ جو تمہاری طرف ہم نے بھیجا ہے نا سب کچھ, یہ تمہارے فائدے کے لیے, رسول کے فائدے کے لیے نہیں ہے, نہ اللہ کے فائدے کے لیے. اس میں یعنی جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ پوری انسانیت کو بیک وقت اس اعلان کو پہنچانے کا مطلب یہ کہ تمام انسان کو زمین کے اوپر جنتی زندگی گزارے.
صحیح بات ہے. پریشانیاں نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, کسی تکلیف نہ ہو, کسی چیز کمی نہ ہو. ہمارے جتنی بھی جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں. کمی نہ ہو ہر جگہ تو کوئی جنگ نہیں کرے گا. اسی طرح جنگ سے باہر گھر آ جائیے, گھر کے اندر جتنے افراد ہیں, اگر کسی چیز کمی نہیں ہے تو آپ سے جھگڑا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں یہ زندگی کی گائیڈنس بھیجی ہے اس کے اندر تمہیں ڈیٹیل سے ہر چیز بتائی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے دیکھو, یہ ہم تم بتا رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے, یہ پروگرامیشن اس پہ مینڈیٹری سب کو عمل کرنا ہے. کہہ دیں ان سب سے, اور یہ بتا دو تم کہ تمہارے پاس جو حق بھیجا ہے نا ہم نے, تو جو اس پہ عمل کرے گا تو وہ کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے, اور اس کا ریوارڈ بھی اسی کو ملے گا. یہ ٹرانسفر نہیں ہوگا, مطلب اس میں کوئی ریوارڈ کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے, بس جس آدمی نے محنت کی ہے, صبح شام تک کام کیا ہے, جو اس کو ویجز ملے, تو مالک کہے کہ ہاں تو تمہاری والدہ بیمار, جیسا چھوڑو دونوں میں تمہاری والدہ کو ویجز بھیج. تو کہے بھائی معاف کرو, مجھے بھی چاہیے, میری بھی بچے بھی ہیں, معافی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہاں پاس ہوگا, لیکن یہ آپ مجھے ویجز نہ دو, ان کو دو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایویشن آف ریوارڈ ہے, تو اس کی بیسس جو قرآن نے وہ بتایا کہ ریوارڈ کیسے کنٹینیو ہوگا. ڈیسائڈ ون پرسن somebody else will be also giving. قرآن نے اس کو پوری جیسے ابھی ایک بتائی سمجھا ہے, قرآن نے پروسیجر بتایا اس کا کس طرح ہوگا. تو آپ کی بات ہے پوری اس کو اللہ کے قانون کے اعتبار سے سمجھنا پڑے گا کس طرح سے. ہاں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے تو یہ پتہ چلا کہ اگر بچے کو ہم حافظ قرآن کر دیں تو ہمارے 7 نسلیں جو ہیں وہ بخشی جائیں گی, اور بچی کا یہ عالم ہے کہ اس کو پڑھانے والا مار کے ڈنڈے مار کے اس کو یاد کراتا ہے قرآن, اس کا حال خراب ہے. اکیڈمک کوالیفیکیشن اس کی پوری نہیں ہوتی, وہ کہیں نہیں رہتا, وہ آخر میں مسجد میں جا کے اینڈ اپ ہوتا ہے ایز اے امام. وہ پھر نہیں ہے صحیح. قرآن جو ہے وہ یہ ریوارڈ کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی پورا قانون بتاتا ہے کہ کس طرح یہ خالق کو حافظ قرآن بنانے سے 7 نسلیں نہیں بخشی جائیں گی. وہ 7 نسلیں 7 میں وہ بدماش ہے, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی, وہ چونکہ قرآن پڑھوا دیا بیچارہ سب کچھ جنت, خود وہ بھی مسجد میں اینڈ اپ ہو گیا. اسے زندگی کی وہ نہ سہولتیں ملی نہ اس کے آرام میں. تو یہ نہیں ہے, اس نہ کہوں, یہ عقل بھی کہتی ہے صحیح.